2013 کی جب الیکشن ہوئے تو اس سے پہلے عمران خان صاحب نے کشمیر کا دورہ کیا اور قائد اعظم اسٹیڈیم میرپور میں ایک بڑا زبردست انہوں نے جلسہ کیا. اب جب 2018 میں یہاں پہ مینار پاکستان پہ جلسہ ہوتا ہے اور آپ اپنا منشور دیتے ہیں لوگوں کو کہ ہمارا یہ 11 نکاتی ایجنڈا ہے, کشمیری کہاں گئے؟ کشمیریوں کی انہوں نے بات نہیں کی. تو اگر آپ لوگ کل اقتدار میں آ جاتے ہیں تو جو لوگ پس رہے ہیں, جو لوگ پاکستان کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں, جن کا دل دھڑکتا ہے پاکستان کے ساتھ, ان کے حوالے سے کوئی واضح جو ہے نکات یا ان کا کوئی ایجنڈا سامنے نہیں آیا, تو اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, جو انہوں نے 11 نکات دیے ہیں, سب سے پہلے ایجوکیشن, اس کے بعد صحت ہے, اس طرح باقی ہیں. جب تک قوم کو شعور نہیں آئے گا ہم آگے ترقی کا. دوسرا, ہمیشہ کشمیریوں کی عمران خان نے بات کی ہے, وہ 11 پوائنٹ میں جناب دیکھو ہر چیز یہاں تو بہت مسائل ہیں. فارن پالیسی کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارا کشمیر کیا جاتا ہے, کشمیر ہماری شہر آ گیا اور یہ پی ٹی آئی کا منشور میں ہے. اور آپ کے سامنے دیکھیں, سب سے پہلے جب یہ بارڈر پہ کلیشز ہوتے ہیں یا بارڈر پہ وہ فائرنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے خان صاحب ہماری پارٹی اس کو کنڈیم کرتی ہے, اور مودی کے ساتھ دوستی کی بھی اس کو بھی کنڈیم کرتی ہے. تو انشاءاللہ کشمیری جو بھائی ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, اور پی ٹی آئی ان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی. پی ٹی آئی کے ٹاپ موسٹ ایجنڈے میں یہ ہے, ہم ان کی حمایت کرتے ہیں, سفارتی ثقافتی سب, اور جاری رکھیں گے, اور انشاءاللہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا. کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تو کشمیر کا جو مسئلہ ہے, جو تحریک آزادی کشمیر ہے, تو اس کو کوئی نئی جہت ملے گی, کوئی فیصلہ ہو پائے گا کشمیر کا؟ کچھ آپ بتائیں. ظاہر آپ نے خود آرمی میں بھی سروسز دی ہیں, آپ دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں, اس کے اوپر آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب آتے ہیں تو کشمیریوں کے پاس کوئی امید ہو سکتی ہے کہ یار ہم بھی آزاد ہوں گے ایک دن؟ بالکل, مجھے یقین ہے کہ جو آدمی صاف گو ہوتا ہے, سب سے پہلے تو آپ کو اپنا گھر مضبوط کرنا ہے. ہماری بدقسمتی کی اس وقت ہمارا پاکستان جو ہے نا ایک ایسی جگہ کھڑا ہے کہ جہاں باہر ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ قرض لینے والے آدمی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, کرپٹ نیشن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. جب ہم مضبوط ہوں گے, جب دنیا ہماری بات سنے گی, یو این او ہماری بات سنے گا, اور جب ہم جا کے امریکہ جیسے بندے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے, صرف آگے چٹ رکھ کے نہیں پڑیں گے. عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت بخشی ہوئی ہے, وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے. اور انشاءاللہ پھر جب آدمی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے, ہم بھیک مانگنا بند کر دیں گے, اور پھر اپنے مضبوط ایک اچھا طاقتور پاکستان, ایک طاقتور قوم کھڑی ہوگی, ابھرے گی, تو اس کی دنیا پاس ہونے گی اور کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا, اور انشاءاللہ کشمیر پی ٹی آئی کی حکومت میں پاکستان کا حصہ بنے. سر, فارن پالیسی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو فارن پالیسی میں آپ کوئی ہمیں بتا دیں کہ جو ہمارے جو مسلم لیگ نون کے دور میں ظاہر ہے نواز شریف جب تھے تو وہ خود ہی وزیر خارجہ بھی تھے, یعنی کہ ان کے اوپر الزام بھی لگایا جاتا رہا جی وہ باہر جاتے ہیں اپنی بزنس ڈیلنگ کرتے ہیں. تو آپ اس حوالے سے جو پالیسی سامنے لے کے آئیں گے اس میں ہمارے جو بھارت کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے, امریکہ یا روس کے ساتھ ہمارے تعلقات کس طرح ہوں گے, جتنے بھی ہمارے اسلامک کنٹریز ہیں, اس حوالے سے آپ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ آپ نے اپنا تیمور صاحب بہت اچھا سوال کیا. آپ دیکھیں اس جو نون لیگ تھی, ان کے پاس تو ایک آدمی نہیں تھا جس کو یہ فارن منسٹر لگا سکے, اور ابھی لگایا بھی ہے جو پنجابی میں انگریزی بولتا ہے, جو ابھی ناہر ہو گیا نواز شریف کی طرف سے. تو یہ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ ایک پارٹی ہے اس کے پاس فل فلیج ٹائم اتنی بڑی امپارٹنٹ پوسٹ ہے فارن منسٹری, وہ نہیں تھا. اور اسی وجہ سے ہماری فارن پالیسی جو ٹوٹل فیلئر ہوئی ہے, کیونکہ نواز شریف ان کی عادت ہے ہر چیز اپنے پاس رکھنا. ہماری پارٹی میں تو لائن لگی ہوئی ہے فارن منسٹر. ہمارے پاس شاہ محمود قریشی ہے, قصوری صاحب ہیں, اسد عمر ہے, شفقت محمود ہیں, اتنے پڑھے لکھے اچھے لوگ جن کی کریڈیبلٹی دنیا میں ہے. تو اس لیے آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہم جب ہماری حکومت آئے گی ہمارے پاس فارن منسٹر بھی ہوگا, فل ٹائم فارن منسٹر ہوگا. اور جب آپ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی بنائیں گے, کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے, کسی سے قرض نہیں لیں گے, تو آپ خود بہت لوگ آپ کی طرف آئیں گے اور آپ کو دنیا میں پہچانا جائے گا. تو یہ میں نے جو آپ کو بتایا ہے کہ ہماری فارن پالیسی بہت مضبوط ہوگی اور انڈیپینڈنٹ ہوگی. ہم کسی بلاک یا کسی کے نیچے نہیں لگیں گے, کیونکہ جب آپ پاؤں پہ کھڑے, عمران خان ایک ہی ایجنڈا ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. ہم نے آزاد فارن پالیسی بنانی ہے. ہم کسی سے ڈکٹیشن, ہم کسی جنگ نہ پہلے لڑی ہے نہ بھی لڑیں گے, اور انشاءاللہ ہماری فارن پالیسی اتنی اچھی ہوگی کہ کشمیر بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے
کہ وہ کشمیر سے ان کو کشمیریوں کو حقیق درجیت دے جو وہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں UN چارٹر کے تحت جو وہاں ان کا پلیبسائٹ ہے، اس کے لیے وہ انشاءاللہ خود وہ تیار ہوگا، کیونکہ جب آپ کی فارن پالیسی اسٹرانگ ہوگی، آپ ایک مضبوط اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے والا ملک بن جائیں گے، تو یہ چیزیں انشاءاللہ آٹومیٹکلی حل ہوں گی۔